بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم قرآن کریم ایجوکیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ کلام جو ہے قرآن کریم کی تجوید سکھانے کا چل رہا تھا۔ تو قرآن کریم سکھانے کے لیے جو تجوید، جو رول، جو ترتیل، جو قواعد استعمال ہوتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو اس ترتیل کو سکھانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اب ہم نے کئی ویڈیو لا چکے ہیں۔ اب اس مرتبہ ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والی دو اصطلاحات، دو رول ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پر جو ایک عام پڑھا لکھا دنیاوی پڑھا لکھا طبقہ جو علماء ہیں، جو قرآن کریم کے جو طالب علم ہے صحیح معنوں میں، وہ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور لیکن جو عام طالب علم ہے، جو دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ان چیزوں سے عام طور پر ناواقف ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی خاطر یہ چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے امالہ۔ یہ امالہ، ای حمزہ کے نیچے زیر ہے، امالہ۔ دوسری ہے اشمام، امالہ، اشمام۔ امالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسرہ، یعنی زیر کو مجہول پڑھنا۔ کسرہ یعنی زیر کو مجہول پڑھنا۔ مجہول پڑھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ پہلے دو رول اور بھی ہیں، وہ بالکل آسان ہیں۔ تو دو رول ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلومات اور آگاہی ہونی بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ معروف اور مجہول۔ حرکات کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں۔ حرکات آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان میں سے زیر اور پیش کو لوگ عام طور پہ معروف بھی پڑھتے ہیں، مجہول بھی پڑھتے ہیں۔ حرکات کی دو قسمیں، معروف اور مجہول۔ یہ حرکات کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ زیر پڑھنے کا جو طریقہ ہے، عام طور پر جو رائج ہے، جو چلا آ رہا ہے، جو قرآن کریم کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کریم کے ماہر ہیں، زیر کے اندر جو وہ آواز بتاتے ہیں وہی آواز نکالنا وہ معروف کہلاتا ہے۔ اسی طرح پیش کے اندر وہی آواز نکالنا، وہی آواز ظاہر کرنا جو کہ پیش کے لیے ماہرین نے بتائی ہے، اسی آواز کو نکالنا وہ معروف ہے، مجہول ہے۔ جو ماہرین نے بتائی ہے کہ یہ طریقہ مجہول ہے، اس کو مجہول کہا جائے گا حرکات کے اندر۔ اور جو حرکات جو ہے نا معروف طریقے سے یعنی پڑھی جاتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، معروف ہے۔ یعنی معروف کا مطلب ہے جس حرکت کے لیے جو آواز ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے، اسی آواز کے ساتھ اس حرکت کو ظاہر کرنا وہ معروف طریقہ ہے۔ اور جو حرکت، جو آواز اس کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کی گئی ہے، ایک نئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کری ہے، وہ جو ہے نا مجہول طریقہ۔ مجہول نکلا جہالت سے، یعنی جہل ہے۔ ہمیں ماہرین کو اس بارے میں نہیں معلوم کہ ان کی دنیا کے اندر، ماہرین کے اندر اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، با زبر با، اس میں تو کوئی نہیں کرتا، با زبر میں نہیں ہوتا۔ زیر اور پیش کے اندر معروف اور مجہول کا شبہ ہو جاتا ہے۔ جیسے با زیر بی اور با پیش بو، تو با بی بو۔ اب کوئی بی کو بی کے بجائے بے پڑھ دے، با زیر بے، با پیش بو، تا زیر تے، تا زیر تو با بے بو تا تے تو، سے سو، جے جو، یہ مجہول ہے۔ اور معروف کیا ہے؟ جی جو، با بی بو۔ تو بی اور بو یہ معروف ہے، بے اور بو یہ مجہول طریقہ ہے۔ تا نہیں، تی اور تو، زیر کے اندر تی اور تو یہ معروف طریقہ ہے، اور تے اور تو یہ مجہول طریقہ ہے۔ اسی طرح دال کے اندر آ جائیں، دے دو یہ مجہول طریقہ ہے، اور دی اور دو یہ معروف طریقہ ہے۔ معروف کا معنی دستور والا،
رول والا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ معروف ہے، اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے کہ الحمد پڑھتے ہیں ہم، قرآن کریم کی پہلی صورت ہے الحمدللہ، الحمد کی دال کو دیکھ کے بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہی کے بجائے ہے، تو پیش کو ہم نے معروف کے بجائے مجہول پڑھ دیا، دو کے بجائے دو پڑھ دیا، اور للہ یہاں پر زیر ہے، زیر کو ہی یعنی معروف طریقے کے بجائے ہے پڑھ دیا، للہ ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مجہول طریقہ ہے، اور معروف طریقہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عام طور پر کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بالکلیہ کسی بھی حرکت یعنی زیر کو اور پیش کو معروف طریقے سے پڑھا جائے گا، مجہول طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے ایک مثال کے۔ پورے قرآن کے اندر ایک ورڈ ایسا ہے، سورہ ہود کے اندر، ہم نے اوپر لی سورہ ہود کی آیت نمبر 41، 12ویں سپارے کے اندر ہے سورہ ہود آیت نمبر 41، اس کے اندر یہ ورڈ ہے مجریہا۔ یہاں دیکھیں آپ جو قرآن کریم پڑھنا سیکھ چکے ہیں وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ میم جیم زبر مج، را کھڑی زیر ری، تو مجریہا ایسا ہونا چاہیے، ری، یہ معروف طریقہ ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو ری کے بجائے اس کو رے پڑھیں گے، یعنی مجہول پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں یہ ایک مثال ہے، اور کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ قطرے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ رے کیسے پڑھنا ہے، تو قطرے اردو کی مثال ہے یہ، قطرے، ہمارے، سہارے وغیرہ وغیرہ، تمہارے، تو یہ رے کی راج اس طرح ہوتی ہے، اسی طرح یہ ری کے بجائے اس کو رے پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا، یہ آیت نمبر 41 سورہ ہود۔ دوسرا رول ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 کے اندر، پارہ دونوں 12واں نمبر ہے، دونوں مثالیں پارہ نمبر 12 کے اندر ہے، وما من دابہ کے اندر، وہ سورہ ہود کے اندر ہے، یہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 11، اشمام کا مطلب ہے پیش کی شکل ظاہر کرنا، پیش نہیں پڑھنا نہیں ہے، پیش پڑھے بغیر صرف پیش کی شکل بنانا۔ عربی زبان میں شکل بنانے سے یعنی ہر حرکت کی، زبر کی، زیر کی، پیش کی، خاص طور پہ پیش کی ایک مخصوص شکل ہے، وہ کیا ہے کہ پیش پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول ہونا ضروری ہے، ورنہ پیش کی جو شکل ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی، پیش کی آواز کلیئر نہیں آئے گی۔ جتنا زیادہ ہونٹ اچھی طرح گول کریں گے پیش کی آواز بالکل کلیئر آئے گی۔ تو عام طور پر پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، ایسے کر کے، جیسے نون پیش، نو، بو، تو، سو، پیش پڑھتے وقت۔ تو اشمام کے اندر یہ، اشمام کا مطلب ہے کہ پیش پڑھنا نہیں ہے، پیش کی صرف شکل بنانی ہے، پڑھنا کچھ اور ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ادھر دیکھیں، لا تأمن، یہ نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد ہے، نون مشدد۔ اب اس کو ایسے پڑھیں گے، لا تأمنون، ایسے پڑھنا جیسا کہ نون کے آگے واو ساکن ہے، منونا، اصل میں یہ لا تأمنون، لا تأمنون، لا، یہ دو نون تھے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ جو مشدد لیٹر ہوتے ہیں وہ 2 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ ساکن، دوسری مرتبہ متحرک، تو یہ نون مشدد ہے تو لازماً یہ بھی دو نون ہیں، تو ان میں سے پہلا نون کیا ہے؟ لا تأمنو، اس پر پیش تھا، لا تأمنون، یہ ایسے تھا، یہ مننا کے بجائے مانو نا۔ اب اس پہ جو شد آ گیا تو شد کا رول ہم نے کیا بتایا تھا، بات سمجھیے گا۔ شد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ 2 نون آ گئے، اور آگے کیا بتایا تھا کہ 2 نون میں پہلا والا نون ساکن ہوگا، تو اب ہم اس کو یہاں پر کر دیں گے ساکن، یہ پہلے نون کو ہم نے کر دیا ساکن۔ اب آگے دوسرا، لا تأمننا، لا تأمننا، لیکن چونکہ پہلے نون پر پیش تھا، اصل شکل کے اندر پیش تھا، تو ہم نے پیش کو تو غائب کر دیا، ساکن کر دیا، کیونکہ 2 نون آ گئے تو ان پہ شد لگانا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے پھر پہلے نون کو ساکن کر دیا، ہم نے ساکن کر دیا، لیکن چونکہ پہلے پیش تھا تو اب پیش کی بھی رعایت کرنی ہے، پیش کا بھی خیال کرنا ہے کہ ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے، ضروری تھا کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ پیش پتہ چل جائے پڑھتے وقت لوگوں کو یہاں پر پہلے پیش تھا، کسی وجہ سے پیش نہیں پڑھا جا رہا، تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ زبان پر ہلکا کرنے کے لیے پیش کا تو ہم نے غائب کر دیا، اس کی جگہ جزم لگا دیا اور پھر اس کو مشدد بنا دیا، لا تأمننا، لیکن پیش کی شکل باقی رکھی،
پیش پڑھتے وقت ہم نے بتایا کہ آپ کو ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ لا تأمنون، لا تأمنون، ایسے کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں اشمام۔ اشمام پیش کی شکل کو ظاہر کرنا، پیش نہیں پڑھنا ہے۔ وہ پورے قرآن میں یہ بھی ایک ہی جگہ اس طرح ہے، اصل میں یہ لا تأمنون ایسے تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔